أشهد أن لا إله إلا الله. بڑائی کبریائی تعریف و توصیف اس اللہ وحدہ لا شریک کے لائق و زیبا ہے، جس نے ساری کائنات کو عدم سے وجود بخشا، اور درود نازل ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قوموں تک ہادی اور رہبر بنا کر بھیجا، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی کرامی پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی شریعت عطا کی جو شریعت رات کی تاریکی میں بھی دن کی طرح واضح اور روشن ہے۔ برادران اسلام، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہم انسانوں کو اس زمین پہ برپا کیا تو وہ ہمارا خالق، وہ ہمارا مالک اور وہ ہمارا رازق ہماری تمام ضرورتوں کو جانتا اور پہچانتا ہے۔ ہماری ضرورتوں کے اعتبار سے اس نے دنیا کے اندر ہر وہ چیز مہیا کر دی جس کے ذریعے ہم سکون سے زندگی گزار سکیں، اور انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں کا سلسلہ جاری کیا، کتابوں کو نازل فرما دیا، اور اسی طرح ان رسولوں اور کتابوں کے ذریعے ہر اس چیز کو ہمارے سامنے کھول کر رکھ دیا جو ہماری دنیا اور آخرت کو بہتر کر سکتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، انسانوں کے سامنے ہم نے دونوں راستے کھول دیے، چاہے تو اچھا راستہ اختیار کر لے، چاہے تو برا راستہ اختیار کر لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح ہمیں نیک کام کرنے کا حکم دیا، اسی طرح اللہ نے ہمیں برے کاموں سے بچنے کا بھی حکم دیا۔ نیک کام سب ایک درجے کے نہیں ہوتے ہیں، کچھ نیک کام ایسے ہوتے ہیں جن کا ثواب اللہ کے یہاں بہت زیادہ ہے بنسبت ان نیک کاموں کے جن کا ثواب اللہ کے یہاں کم ہے۔ اسی طرح حرام میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے درجے بنائے۔ ایک عقل مند سمجھدار مومن اور مسلمان وہ ہوتا ہے جو اعمال میں ان اعمال کو کرنے کی کوشش کرتا ہے جو اس کی آخرت کو بہتر سے بہتر بنائے، اور ہر اس کام سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے یا اپنے آپ کو اس کام کی طرف کرنے کی طرف زیادہ رغبت دلاتا ہے جس کام میں بہت زیادہ ثواب ہے۔ مثال کے طور پر جمعہ کے دن اگر آپ سے پوچھا جائے یہ بتائیے کہ جمعہ کے دن کون سا ایسا کام ہے جس پر موجودہ مسجد کے اندر لوگوں کو سب سے زیادہ ثواب دیا جاتا ہے، سب سے زیادہ ثواب جمعہ کے دن کس چیز پر ہے؟ تو آپ کو پتا ہوگا کہ جمعہ کے دن اگر سب سے زیادہ کسی چیز پر ثواب دیا جاتا ہے تو وہ امام کے خطبے پر ہے۔ امام کا خطبہ سننا یہ جمعہ کے دن سب سے زیادہ ثواب کمانے والا کام ہے۔ لیکن اکثر مساجد کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ بہت سارے لوگ جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو اس وقت داخل ہوتے ہیں جب مؤذن صاحب اذان دے رہے ہوتے ہیں، تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ اذان کے جواب میں اس کا جواب دینے کے خاطر انتظار کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، لہذا وہ انتظار کرتے ہیں یہاں تک کہ مؤذن صاحب اپنی اذان ختم کر دیں۔ جب اذان ختم ہو جائے، امام صاحب منبر پر کھڑے ہو جائیں، تب وہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ عقل مند مومن کون ہوتا ہے؟ عقل مند مومن وہ ہوتا ہے کہ وہ جیسے ہی مسجد میں آئے تو فوراً نماز پڑھنا شروع کرے، کیونکہ اذان کے جواب دینے سے، اذان کے بعد کی دعا پڑھنے سے امام کا خطبہ سننا زیادہ افضل ہے اور زیادہ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح دین پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ برادران اسلام، جیسے میں نے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے سامنے ہر اس راستے کو کھول کر رکھ دیا جو ہماری آخرت کو بہتر کر سکتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ عقیدہ کیا ہے۔ اگر کسی انسان کا عقیدہ خراب ہے تو چاہے وہ زمین اور آسمان بھر کر بھی نیکیاں اللہ کے سامنے لے آئے، اللہ ان ساری نیکیوں کو برباد کر دے گا اور اس کو جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی آدمی
عقیدہ درست ہے، اس کا عقیدہ اچھا ہے، تو اس کے بعد کیے جانے والے اعمال اسے فائدہ پہنچاتے ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو ہمارا دینی اسلام ہے اس کے اندر 3 قسم کی عبادتیں کی جاتی ہیں۔ سب سے پہلا عظیم عبادت جس کے ذریعے انسان کے اعمال اللہ کے یہاں قبول کیا جاتے ہیں وہ عقیدہ ہے۔ عقیدہ صحیح ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد انسان کی عبادت درست ہو، آپ کی نمازیں درست ہو، آپ کے روزے درست ہو، حرام کاموں سے بچیں، تو یہ عقیدے کے ساتھ عبادت اچھی ہو۔ لیکن ایک چیز ایسی ہے، اگر کسی انسان کا عقیدہ بھی اچھا ہے، اگر کسی انسان کی عبادت بھی اچھی ہے، لیکن اگر عبادت میں اخلاق والا حصہ نہیں ہے، اخلاق نہیں ہے، تو یاد رکھیں کہ آپ کا عقیدہ، آپ کی عبادت آپ کو جنت میں لے تو جا سکتی ہے لیکن جہنم سے بچا نہیں سکتی۔ جنت میں آپ کا عقیدہ آپ کو لے جا سکتا ہے، آپ کی عبادت لے جا سکتی ہے، لیکن صرف برے اخلاق کی وجہ سے یہ عبادت کی آپ کو جہنم میں جانے سے روک نہیں سکتی۔ اگر آپ لوگوں سے پوچھا جائے یہ بتائیے کہ آخرت کے دن سب سے بڑی کامیابی کیا ہے، آپ کس آدمی کو آخرت کے دن سب سے بہترین کامیاب ہونے والا شخص سمجھتے ہیں؟ تو ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے اکثر کہیں کہ آخرت کے دن کامیاب ہونے والا وہ ہے جو جنت میں چلا جائے، جنت میں جانے والا اصل کامیاب ہونے والا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کچھ اور کہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ جنت میں داخل ہونا اصل کامیابی نہیں ہے، اصل کامیابی یہ ہے کہ انسان کو جہنم سے بچا لیا جائے، انسان جہنم کی آگ سے بچ کر سیدھے جنت میں چلا جائے، یہ اصل کامیابی ہے۔ ورنہ وہ آدمی جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان بھی ہوگا، لگڑتے ہوئے اپنے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے کسی نہ کسی طرح جنت میں پہنچ ہی جائے گا، لیکن پہلے وہ جہنم میں جا کر جہنم کا ایندھن بن جائے گا۔ تو اخلاق اس لیے اہم ہے کہ اگر آپ کے اندر عقیدہ درست ہے، عبادت درست ہے، تو اپنے اخلاق کو درست کرنا ضروری ہے تاکہ ہم جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچا کر سیدھے اس اللہ کی جنت میں لے جانے کے اپنے آپ کو قابل بنا سکیں۔ برادران اسلام، اخلاق کے بھی بہت سارے پہلو ہیں، جیسے عقیدہ بھی کئی درجے کا ہوتا ہے، عبادت بھی کئی درجے کی ہوتی ہے، اسی طرح اخلاق کے بھی بہت سارے پہلو ہیں۔ آج اخلاق کے ایک پہلو پر مختصر طور پر چند باتیں میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ اخلاق کا ایک پہلو جسے تواضع کہا جاتا ہے، تواضع کرنا، اللہ تعالیٰ کے سامنے یا اللہ کے بندوں کے سامنے اپنے آپ کو کمتر پیش کرنا اور لوگوں کو اپنے سے اچھا سمجھنا، اپنے آپ کو ڈاؤن ٹو ارتھ رکھنے کی کوشش کرنا، آپ کی چال میں عاجزی انکساری ہو، آپ کی گفتار، آپ کی رفتار میں ہو، زندگی کے ہر حصے میں انسان کے پاس عاجزی ہونی چاہیے۔ یہ عاجزی، یہ انکساری، یہ تواضع اخلاق کا ایک بڑا حصہ ہے۔ اگر اس تواضع کے بارے میں دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، کسے حکم دیا؟ نبیوں کو اس تواضع کو اختیار کرنے کا حکم دیا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام یہ دنیا کے اندر پائی جانے والی وہ مقدس ہستیاں ہیں جو اخلاق کے سب سے بلند پیمانے پر ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنْ تَبِعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں آپ ان کے ساتھ عاجزی کا معاملہ کیجئے، ان سے گفتگو کیجئے تو عاجزی سے کیجئے، ان کے ساتھ کوئی ڈیل کیجئے تو آپ عاجزی سے کیجئے۔ اس چیز کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو دیا، اور یہی بات تھی کہ جو انبیاء علیہ السلام جو زمین میں سب سے پاک ہستیاں ہیں، سب سے مقدس ہستیاں ہیں، اور اللہ کے نزدیک انبیاء کا مقام عام لوگوں سے اچھا ہے، تو کیا انبیاء علیہ السلام کا لوگوں سے اچھا ہونا، کیا یہ بات ان کے لیے فخر کرنے کی ہے؟ کیا یہ بات ان کی لوگوں کے سامنے اپنے بات کو زبردستی منوانے کی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے جب کہا کہ انبیاء، اگرچہ اللہ نے آپ کو اپنی نبوت اور رسالت کے لیے چنا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ عاجزی کو چھوڑ دیں۔ اللہ نے نبیوں سے کہا کہ آپ عاجزی اختیار کریں۔ اس لیے دیکھیے کہ انبیاء علیہ السلام سے کتنے ایسے انبیاء تھے جنہوں نے اللہ کے سامنے عاجزی پیش کی۔ آپ جانتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کو لیجیے، اللہ تعالیٰ کے دین کے خاطر حضرت نوح نے 950 سال خدمت کی، لیکن جب قرآن میں اللہ نے ان کا تذکرہ کیا تو یہ 950 سال اللہ کی خدمت کرنے والے، جن کے پاس جبرائیل آتے، جن کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتے آتے، یہ نبی لوگوں کے سامنے کہتے ہیں کہ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، اے لوگوں اگرچہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے میرے پاس آتے ہیں، لیکن اس بات کو سن لو، اس کے باوجود بھی میں اپنی ذات کو خود نہ نفع پہنچا سکتا ہوں نہ نقصان پہنچا سکتا ہوں، میں اس طرح اللہ کا عاجز بندہ ہوں۔
اللہ تعالیٰ کی بہت ساری معزز انبیاء اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین میں بھیجے اور ایسے ایسے کرامات اللہ نے ان کو عطا کیے کہ وہ رہتی دنیا تک کے لیے مثال بن گئے. مثال کے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے کیا خوبیاں نہیں عطا کی. اللہ نے انہیں ایک زندہ مثال بنایا, بغیر باپ کے پیدا کیا, بچپن میں بولنے کی طاقت عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی صلاحیت دی تھی کہ اگر وہ مٹی کا کوئی ڈھیر لے لیتے, کیچڑ کا کوئی ڈھیر لے لیتے, اسے پرندے کی شکل بنا کر اس میں پھونک دیتے تو اللہ کے حکم سے وہ پرندہ بن کر اڑ جاتا. مردوں کو زندہ کرنے کی طاقت تھی. اور اسی طرح اگر کوئی مریض, بوڑھی کا مریض آ جاتا, اس کے جسم پر ہاتھ پھیر دیتے, اللہ کے حکم سے وہ شفایاب ہو جاتا. اتنی ساری صلاحیتیں اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دی. لیکن کیا یہ صلاحیتیں ان کو تکبر کرنے پر ابھارے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے پر وہ اور عاجز بن جائے؟ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن میں کیا. وہ لوگ جنہوں نے حضرت عیسیٰ کی ان خوبیوں کو دیکھ کر انہیں اللہ کا بیٹا بنا دیا, کہا کہ یہ عام انسان کی خوبیاں نہیں ہیں, عام انسانوں سے بڑھ کر حضرت عیسیٰ ہے, تو لہذا خدا کے مقام پر ان کو پہنچا دیا. بعض لوگوں نے نعوذ باللہ خدا کا بیٹا انہیں کہا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتا ہے کہ ان هو الا عبد انعمنا علیہ وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل. تم نے حضرت عیسیٰ کے اندر چند خوبیاں دیکھ کر انہیں ہمارے برابر لا کر کھڑا کر دیا. حضرت عیسیٰ تو ہمارے سامنے ایک معمولی بندے ہیں, ایک معمولی بندے ہیں جن پر ہم نے احسان کیا اور بنی اسرائیل کے لیے ہم نے انہیں مثال بنا دیا. چاہے انسان کے پاس 1000 خوبیاں آئیں, آپ کے پاس 1000 صلاحیت آئیں, لیکن اللہ کی ذات کے سامنے, اللہ کے بندوں کے ذات کے سامنے اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو بلند کرتا ہے تو یہ تواضع کو چھوڑنے والی چیز ہے اور اللہ اس کے رسول کی چیز بالکل نہیں پسند. برادران اسلام, اگر تواضع کی اہمیت کو دیکھا جائے تو آپ کو پتا ہوگا کہ یہ تواضع کو اختیار کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ہمیں حکم دیا ہے. جس طرح اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا, روزہ رکھنے کا حکم دیا, اسی طرح اللہ نے تواضع اختیار کرنے کا حکم دیا ہے. اس کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ اوحى الی ان تواضعوا حتى لا يفخر احد على احد ولا يبغي احد على احد. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں لوگوں کے سامنے تواضع اختیار کروں, اس قدر تواضع اختیار کروں کہ نہ کوئی انسان کسی پر فخر کرے, نہ کوئی کسی پر ظلم و زیادتی کرے. تو لہذا اگر کوئی آدمی تکبر کرتا ہے تو وہ تکبر کرنے کی وجہ سے 2 گناہ کماتا. پہلا تواضع کو چھوڑنے کا جس کا اللہ نے حکم دیا, اور دوسرا تکبر کو کرنے کا جس سے روکنے کا اللہ نے حکم دیا. تو لہذا تواضع کا حکم دیا گیا. تواضع کے فائدے کیا ہیں؟ اگر کوئی بندہ دنیا میں تواضع اختیار کرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھاتے ہیں, اللہ کے نبی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ جو آدمی زمین میں لوگوں کو بہتر, اپنے آپ کو کمتر سمجھتا ہے, اللہ کے نبی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ اللہ ایسے لوگوں کو ضرور عزت دیتا ہے. ما زاد اللہ بتواضعہ الا عزا من تواضع للہ رفعہ اللہ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو زمین میں تواضع اختیار کرتا ہے اللہ ایسے لوگوں کو ضرور عزت عطا کرتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ معاشرے کے اندر جو معاشرہ ہے اس کے اندر کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت دی گئی ہوتی ہے, جو حکمت والے ہوتے ہیں. اور یاد رکھیں کہ جو آدمی تواضع اختیار کرتا ہے ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ حکمت عطا کرتا ہے, حق اور باطل میں سوچنے کی سمجھنے کی صلاحیت عطا فرماتا ہے. حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ما من آدمی الا وفي راسه حکمت بید الملک فاذا تواضع قیل للملک ارفع حکمته واذا تکبر قیل للملک ضع حکمته. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تم میں سے ہر آدمی کے دماغ میں اللہ نے ایک فرشتہ مقرر کر رکھا ہے. تم میں سے ہر آدمی کے دماغ میں اللہ نے ایک فرشتہ مقرر کر رکھا ہے اور اس فرشتے کے ہاتھ میں حکمت اللہ نے دی. یہ حکمت سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت ہے. جیسے ہی بندہ دنیا میں تواضع اختیار کرنے لگتا ہے تو اللہ فرشتے سے حکم دیتا ہے کہ اس کے تواضع کو, اس کی حکمت کو تم بڑھا دو. اور جیسے ہی تکبر کرنے لگتا ہے اللہ اس فرشتے سے کہتا ہے کہ اس کی حکمت کو تم کم کر دو, یہاں تک کہ وہ آدمی نہ سوچنے کی صلاحیت رکھے نہ سمجھنے کی صلاحیت رکھے. اور تواضع کے فائدے, تواضع کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم سب محنت کرتے ہیں, اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں, یہ نمازی ادا کرتے ہیں, اللہ کی راہ میں ہر قسم کا سجدہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں. مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ہم آخرت کے دن کامیاب ہو جائیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ اگر کوئی آدمی تواضع کو چھوڑ دیتا ہے تو چاہے وہ نمازیں پڑھے, چاہے وہ صدقہ و خیرات کرے, چاہے زمین بھر کر عبادت لے کر آئے, لیکن اگر اس نے تواضع کو چھوڑ دیا, اپنے آپ کو زمین میں سربلندی کا مطالبہ کرنے والا بنا دیا, تو آخرت میں ایسے لوگ ضرور نقصان اٹھائیں گے.
قرآن میں اللہ فرماتا ہے تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین. اللہ فرماتا ہے کہ یہ آخرت کی زندگی جو آنے والی ہے، اس کا وعدہ ہم نے ان لوگوں سے کیا ہے جو زمین میں سر بلندی کا مطالبہ نہیں کرتی، اپنے آپ کو بہتر، اپنے آپ کو سپریئر لوگوں کے سامنے بنا کر پیش کرنا نہیں چاہتے، اور نہ زمین میں یہ لوگ فساد مچاتے ہیں. اور سن لو کہ عاقبت آخرت کے اندر بہترین بدلہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے. اگر آپ نے زمین میں سربلندی چاہی، اپنے آپ کو بہتر سمجھا اور کوشش کی کہ آپ لوگوں سے بہتر ہو جائیں، اللہ کہتا ہے کہ آخرت کی زندگی ایسے لوگوں کے لیے نقصان کی زندگی ہے. حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا یہ بتائیے کہ زمین میں سربلندی کا مطلب کیا ہے، کہ انسان اپنے آپ کو بہتر ثابت کرے، یہ کیسے ہے، اس کی مثال کیسے بیان کی جا سکتی ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ زمین میں سربلندی کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی جوتا پہنتا ہے اور اس کے جوتے کا ایک تسمہ ہے جسے ہم لیس کہتے ہیں، اگر کوئی آدمی جوتا پہنتا ہے، اس کے جوتے کا تسمہ ہے، اگر وہ دل میں یہ ارادہ کرے کہ یہ جوتے کا جو تسمہ ہے میرے بھائی کے جوتے کے تسمے سے میرے نزدیک اچھا ہو، میں دل میں خواہش کروں کہ میرا یہ جو لیس ہے میرے بھائی کے جوتے کے لیس سے اچھا ہو، تو حضرت علی کہتے ہیں کہ اس نے زمین میں سربلندی چاہی، اس نے زمین میں اپنے آپ کو اچھا بنانا چاہا، اور جس نے ایسا کیا اللہ نے آخرت کی زندگی میں ایسے لوگوں کے لیے نقصان کا وعدہ کیا. اب بتائیے وہ لوگ جو کرسی کے لیے لڑتے ہیں، کرسی کے لیے مرتے ہیں، عہدہ پانے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں میں شہرت پسندی چاہتے ہیں، ایسے لوگوں کا حال کیا ہوگا جبکہ زمین میں سر بلندی چاہنا یہ اللہ اس کے اصول کے احکام کے مخالف ہے. آئیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، پیغمبر ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کہا کرتے تھے کہ انا سید ولد آدم ولا فخر، آدم کے جتنے بچے زمین میں آئے ہیں ان میں سب سے بہتر میں ہوں، میں سردار ہوں، لیکن اس بات پر مجھے کوئی فخر نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مثالیں دیکھیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسے تواضع کی صفت کو اختیار کیا. ایک صحابی آتے ہیں جن کو حضرت مغیث رضی اللہ عنہ کہا جاتا تھا، ان کی بیوی حضرت بریرہ، یہ بریرہ حضرت عائشہ کی غلام تھی. حضرت عائشہ نے ان کو آزاد کر دیا، حضرت عائشہ نے ان کو آزاد کر دیا. اور اسلام کا قانون ہے کہ جب شوہر اور بیوی دونوں غلام ہو اور دونوں میں سے کوئی ایک بھی آزاد ہو جائے تو آزاد ہونے والے کو حق رہتا ہے یا تو اپنے شوہر اور بیوی کی ازدواجی زندگی میں رہے یا اس سے الگ ہو جائے. تو جیسے حضرت بریرہ آزاد ہو گئی تو انہوں نے چاہا کہ میں اپنے شوہر مغیث کو چھوڑ دوں کیونکہ وہ کالے کلوٹے تھے. تو جیسے ہی حضرت بریرہ نے ان کو چھوڑنے کا ارادہ کیا تو حضرت مغیث رضی اللہ عنہ جو اپنی بیوی بریرہ سے بڑی محبت کرتے تھے ان کے پیچھے لگ کر ان سے معافی مانگا کرتے اور ان سے درخواست کرتے کہ تم میری ازدواجی زندگی میں دوبارہ لوٹ کر آؤ، تم میری زندگی میں لوٹ کر آؤ، کیونکہ ان کے دونوں کے بیچ میں اولاد بھی تھی. ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت عباس کے ساتھ بیٹھے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت بریرہ جا رہی ہیں، ان کے پیچھے حضرت مغیث روتے روتے جا رہے ہیں. تو اللہ کے نبی نے حضرت عباس سے کہا اے عباس ان دونوں کو دیکھ کر تمہیں تعجب نہیں ہوتا کہ دیکھو کہ حضرت مغیث کتنی محبت بریرہ سے کرتے ہیں اور بریرہ کتنی نفرت اپنی شوہر سے کرتی ہے. حضرت مغیث نے ساری تدبیریں آزما لی، حضرت بریرہ نہیں مانی، آخرکار سیدھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاملہ یہ ہے، آپ میری سفارش کر دیجیے کیونکہ آپ ہی میرا آخری حل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بریرہ کے پاس گئے، کہا لو راجعتی، اے بریرہ تمہارے شوہر تم سے محبت کرتے ہیں، تمہارے بیچ میں اولاد بھی اگرچہ غلام ہے لیکن بہتر ہوتا کہ تم ان کی زندگی میں دوبارہ لوٹ کر آتی. تو حضرت بریرہ کہتی ہیں اے اللہ کے نبی یہ آپ کا حکم ہے کہ مشورہ ہے، آپ بتائیں کہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ ہے. اللہ کے نبی نے کہا یہ مشورہ ہے. تو کہنے لگی کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں، مجھے حضرت مغیث کی ضرورت نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا اور وہاں سے لوٹ کر سیدھے چلے آئے. تواضع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ وہ بریرہ جو آپ کی بیوی کی غلام تھی اور حضرت عائشہ نے ان کو آزاد کیا، اتنے سارے احسانات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے، لیکن جب وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کرنے جاتے ہیں تو آپ کی سفارش آپ کے منہ پر ٹھکرا دی جاتی ہے اور اللہ کے نبی ایک لفظ نہیں کہتے. آج اپنی ہمارے جماعت کے ذمہ دار، مسجد کے ذمہ دار یا قوم کے ذمہ دار جائیے ان کے مشورے کو ان کے منہ پر ٹھکرا کر دیکھیے کہ کیسے ان باتوں کو اپنے ایگو پر لے لیتے ہیں. یہ تواضع کے خلاف ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر متقی پرہیزگار دنیا کے اندر نہیں گزرا اور آپ علیہ السلام کے تواضع کا یہ حال تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بیٹھے ہوئے نوجوان نئے مسلمان ہو کر اللہ کے نبی کے پاس آیا کرتے اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رعب عطا کیا تھا. جو بھی پہلی بار آپ کو دیکھتا، آپ کی مجلس میں آتا، اس کے دل میں آپ کا ڈر بیٹھ جاتا.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے، ایک نوجوان آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب اسے لگ گیا، لہذا نوجوان کے جو بازو تھے کپ کپانے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کو دیکھا اور اس کے کپ کپاتے ہوئے بازو کو دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے تواضع کے کہتے ہیں اے اللہ کے بندے آرام سے، ہوّن علیک نفسک، اس نوجوان سے کہتے ہیں آرام سے، ٹیک اٹ ایزی، آرام سے آؤ، کیوں پریشان ہونے کی بات ہے، نہ میں بادشاہ ہوں نہ میں بادشاہوں کا بیٹا ہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ انما انا ابن امرأۃ تأکل القدید بمکہ، بلکہ میں تو ایک ایسی ماں کا بیٹا ہوں جو ماں مکہ کے اندر کبھی سوکھے گوشت کو پانی میں بھگا بھگا کر کھایا کرتی، میں ایسی ماں کا بیٹا ہوں، نہ میں سردار ہوں نہ سرداروں کا بیٹا ہوں، آرام سے آؤ اور اپنے اندر آرام نصیب کر کے آؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تواضع کو ان کے سامنے ظاہر کیا۔ یہی وجہ تھی کہ حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے، آپ کے پاس حضرت جبرائیل ہے، اللہ کے نبی کا تواضع دیکھیے کہ حضرت جبرائیل موجود ہے، آسمان میں تیز آواز آئی، حضرت جبرائیل نے دیکھا، اللہ کے نبی نے آسمان کی طرف دیکھا تو حضرت جبرائیل اللہ کے نبی سے کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آسمان کا وہ دروازہ ہے جو پہلی بار کھولا گیا ہے، اس میں سے فرشتہ نازل ہوا۔ حضرت جبرائیل پھر کہتے ہیں اے اللہ کے نبی یہ وہ فرشتہ ہے جو زمین پر پہلی بار آیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتہ آیا اور آ کر کہتا ہے کہ افملک النبی نجعلک عبدا رسولا، اے اللہ کے نبی اللہ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے اور یہ حکم دیا ہے کہ میں آپ کی خواہش معلوم کروں کہ اگر آپ چاہیں تو اللہ ابھی آپ کو رسول بنا دے اور ان لوگوں پر فرشتہ مقرر کر دے، اللہ آپ کو رسول بنا دے اور آپ جو انسان ہے آپ کو فرشتہ بنا دے، یا تو اگر آپ چاہیں تو ان کے نبی اور پیغمبر بن کر رہیں لیکن انسان بن کر رہیں، آپ بتائیے کہ آپ انسان رہنا چاہتے ہیں یا فرشتہ بننا چاہتے ہیں؟ حضرت جبرائیل نے اللہ کے نبی کی طرف دیکھا، جبرائیل نے اللہ کے نبی کی طرف دیکھا، حضرت جبرائیل نے کہا تواضع لربک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے نبی اللہ نے آپ کو بلند کرنا چاہا ہے لیکن آپ تواضع اختیار کیجئے، جس طرح انسان ہے اسی طرح انسان رہنے کا مطالبہ کیجئے۔ اللہ کے نبی نے کہا بل عبد الرسولہ، بلکہ میں تو چاہتا ہوں کہ جس طرح اللہ کا معمولی بندہ ہوں اسی طرح بندہ بن کر رہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تواضع ہے، یہی وجہ تھی کہ اللہ کے نبی کو پسند نہیں تھا کہ آپ کی شان میں لوگ لمبی لمبی باتیں کریں جیسے آج لوگ کرتے ہیں، شاہوں کے شاہ، بڑے خواہوں کے خواہ اور اسی طرح سرداروں کے سردار۔ اللہ کے نبی کو سخت پسند تھا کہ آپ کے سامنے اس طرح کے الفاظ استعمال کیے جائیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم انما انا عبد اللہ ورسولہ فقولوا عبد اللہ ورسولہ، تم میرے ساتھ ویسا نہ کرنا جس طرح عیسائیوں نے اپنے نبی کے ساتھ کیا، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں تو حق سے کہو کہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے۔ اللہ کے نبی کو پسند نہیں تھا، لوگوں نے آ کر کہا کہ حضرت یونس سے آپ بہتر ہیں کیونکہ حضرت یونس سے غلطی ہوئی، اے اللہ کے نبی آپ سے غلطی نہیں ہوئی، تو آپ نے فرمایا لا ينبغي لمسلم ان يفضلوني على يونس بن متى، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ حضرت یونس سے مجھے بہتر کہے، وہ اللہ کے ایک بندے تھے جو اللہ کا بکثرت ذکر کیا کرتے تھے۔ اور یہی وجہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت نفرت تھی کہ اگر آپ مجلس میں آئے تو آپ کی عزت میں آپ کی تعظیم میں لوگ اٹھ کر کھڑے ہو جائیں۔ اللہ کے نبی کو نفرت تھی، آپ نہیں پسند کرتے تھے کہ آپ کا جو مقام اللہ نے دیا ہے اس مقام سے بڑھ کر آپ کا احترام کیا جائے۔ ایک مرتبہ مجلس میں آئے لوگ، صحابہ کی جماعت اٹھ کھڑی ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی نے حدیث سناتے ہوئے فرمایا من سرہ ان یتمثل له الرجال قیاما فلیتبوأ مقعده من النار۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جس آدمی کو اس بات سے خوشی ہوتی ہے کہ جب وہ مجلس میں آئے تو لوگ اس کی عزت میں اس کی تعظیم میں اٹھ کر کھڑے ہو جائیں، ایسا آدمی اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے، کیونکہ یہ زمین اللہ کی ہے اور یہاں کبریائی تکبر صرف اللہ کا چلتا ہے۔ بندوں کو اس بات کی اجازت نہیں دی گئی کہ وہ تواضع کو چھوڑ کر تکبر کریں۔ اور یہی وجہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنے آپ کو سادہ لو رکھا کرتے، لو پروفائل رکھا کرتے، کبھی اللہ کے نبی نے اپنے آپ کو صحابہ میں بہتر ثابت نہیں کیا۔ یہی وجہ تھی کہ جو آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پہلی بار آتا تو وہ پوچھتا، وہ پوچھنے پر مجبور ہو جاتا کہ ایکم فیکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ اتنے سب مل کر بیٹھے ہیں، آپ میں سے نبی کون ہے؟ آپ میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی امتیاز نہیں مانگا، کبھی اللہ کے نبی نے صدارت کے لیے الگ سے کرسی نہیں مانگی، بلکہ اللہ کے نبی وہاں بیٹھتے جہاں صحابہ کرام بیٹھا کرتے۔ یہی واقعہ اگر غزوہ بدر کے وقت میں دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا قافلے کو نکلنے، اور آپ جانتے ہیں کہ جو بدر کی لڑائی تھی یہ لڑائی کرنے کے ارادے سے اللہ کے نبی نہیں نکلے تھے، لہذا بس ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے قافلے کو پکڑنے کا مقصد تھا، اس لیے بہت سارے صحابہ مدینے کے اندر رہ گئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کے لیے نکلے تو مسلمانوں کے پاس سواری کم تھی، اونٹ کم تھی،
تو لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ جتنے سواری ہیں اس سواری کو لوگوں پر بانٹ دیا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب باری آئی تو اللہ کے نبی نے اپنا بھی حصہ لگایا. ایک اونٹ پر 3 لوگوں کی باری آئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی اور ابو لبابہ، ان 3 لوگوں کا نام آیا کہ 3 لوگ اس اونٹنی پر سوار ہوئے. قافلہ چل پڑا. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اونٹنی پر سوار ہو جائیں، ہم کیسے پسند کریں گے کہ ہم اونٹنی پر بیٹھے اور ہمارے نبی پیدل چلے. اے اللہ کے نبی آپ اونٹنی پر بیٹھیے، ہم جہاں تک قافلہ چلے گا ہم پیدل چلیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ ما انتما اقوى مني ولا انا اغني عن الاجر منكما. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جہاں تک اونٹنی پر بیٹھنے کی بات ہے تو اونٹنی پر وہ آدمی بیٹھے جو کمزور ہے، اور جہاں تک بات طاقت کی ہے تو تم دونوں سے زیادہ طاقتور میں ہوں. تم دونوں سے زیادہ طاقتور میں ہوں، تو جو کمزور ہے وہ اونٹنی پر بیٹھے. پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جس طرح تم پیدل چل کر ثواب کمانا چاہتے ہو، اس ثواب سے میں بھی بے نیاز نہیں، اس ثواب کی ضرورت مجھے بھی ہے. لہذا وہ قافلہ چلا، کبھی اللہ کے نبی سوار ہوتے، کبھی اللہ کے نبی پیدل چلا کرتے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کا تواضع تھا. اور یہ تواضع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف نیک لوگوں کے ساتھ نہ کرتے، وہاں تک کہ وہ صحابہ کرام جن سے بڑے بڑے گناہ سرزد ہوئے، گنہگار تھے، آپ کو پتا تھا، لیکن پھر بھی اللہ کے نبی نے ہمیشہ ان کے ساتھ تواضع کا معاملہ کیا. وہ حدیث جانتے ہیں کہ ایک صحابی رسول جن کو عبداللہ کہا جاتا تھا، یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے تھے، لیکن شراب پینے کی عادت میں دشوار تھے، شراب پیا کرتے. ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ان کو لایا گیا، شراب کے نشے میں دھت تھے. اللہ کے نبی نے مارنے کا حکم دیا تو صحابہ کو جو ملا صحابہ نے انہیں پیٹ دیا. سارے لوگ جب جانے لگے، وہ صحابی مسجد کے کونے میں بیٹھے ہوئے تھے، تو جاتے جاتے ایک صحابی نے کہا کہ اخزاک اللہ اکثر ما یستتاب. ایک صحابی نے کہا کہ اللہ اس آدمی کو رسوا کرے، اللہ اس آدمی کو ذلیل کرے کہ کتنی مرتبہ اس آدمی کو نبی کے مجلس میں لایا جاتا ہے اور یہ آدمی اپنے حرکتوں سے باز نہیں آتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر کار کھڑے ہو گئے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لا تعینوا علیہ الشیطان فاننی اعلم انه يحب الله ورسوله. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس آدمی پر شیطان کی مدد نہ کرو، اس آدمی پر شیطان کی مدد نہ کرو، کیونکہ میں اس کو جانتا ہوں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، مسلمان ہے، ایمان والا ہے. اگرچہ اس نے کبیرہ گناہ کیا ہے لیکن اس کے دل میں ایمان باقی ہے، لہذا ایمان کا تقاضا ہے کہ مجھ سے محبت کرے. لہذا اللہ کے نبی نے کہا کہ اس کے ساتھ ایسا معاملہ نہ کرو. ماعز الاسلمی رضی اللہ عنہ صحابی زنا کر لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر اقرار کیا. اللہ کے نبی نے رجم کرنے کا حکم دیا، رجم کیا گیا. جب ان کے لہو لہان جسم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں لایا گیا، اللہ کے نبی آگے بڑھے تاکہ ان کی نماز جنازہ ادا کر سکے. حضرت عمر نے ہاتھ پکڑ لیا، حضرت عمر نے ہاتھ پکڑا اور کہا اے اللہ کے نبی، کیا آپ نہیں جانتے کہ یہ کون ہے؟ کیا آپ نہیں جانتے کہ ان سے کیسا گناہ سرزد ہوا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس خون میں لت پت لاش کو تم معمولی سمجھتے ہو، رب کی قسم ہے اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اس کی توبہ کو ایک امت پر بھی بانٹ دیا جائے تو سب کے گناہوں کی مغفرت ہو جائے. فرق نہیں پڑتا کہ انسان کتنا گنہگار ہے، لیکن آپ کا حکم ہے، اسلام آپ کو حکم دیتا ہے کہ سامنے والا اچھا ہو یا سامنے والا برا ہو، آپ اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں تاکہ آپ کی نجات ہو جائے. اسی لیے کیا ہے، بدگمانی کو اس دنیا کی سب سے بڑی جھوٹی بات کہی گئی، جھوٹی بات بدگمانی کو کہی گئی. برادر علیہ السلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگوں کو دکھا کرتے وہ اسلام کی نظر ہوتی. آج لوگ ان کی عزت کرتے ہیں جو لوگ پیسے والے ہیں، جو لوگ رتبے والے ہیں، جبکہ اسلام کے نزدیک، اللہ کے نزدیک عزت دار وہ ہے جو تقوی والا ہے. اور اللہ کے نبی نے ہمیشہ اس کا خیال کیا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایک درخت پر چڑھ گئے تھے کھجور توڑنے کے لیے، اور حضرت عبداللہ بن مسعود دبلے پتلے انسان تھے، دبلے پتلے انسان تھے. لہذا جب کھجور توڑنے کے لیے درخت پر چڑھے تو ان کے ران سے کپڑا ہٹ گیا، ان کا جو ران تھا اس سے کپڑا ہٹ گیا. تو ان کی جو پنڈلیاں تھی بڑی دبلی پتلی تھی. تو لوگ دیکھ کر ہنسنے لگے، لوگ دیکھ کر ہنسنے لگے کہ دیکھو کیسا یعنی دبلا پتلا انسان ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیوں ہنس رہے ہو؟ تو صحابہ میں سے چند لوگوں جو ہنس رہے تھے ان لوگوں نے کہا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی ان پتلی پنڈلیوں کو دیکھ کر ہنس رہے ہیں، یہ کیسی یہ پنڈلیاں ہیں جبکہ ایک نوجوان آدمی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تم ان پنڈلیوں کو معمولی سمجھتے ہو؟ کیا تم ان پنڈلیوں کو معمولی سمجھتے ہو؟ خدا کی قسم یہ 2 پنڈلیاں اللہ کے نزدیک احد پہاڑ سے زیادہ وزنی ہیں. یہ 2 پنڈلیاں جن کو تم معمولی سمجھتے ہو اللہ کے نزدیک احد پہاڑ سے زیادہ وزنی ہے. تو فرق نہیں پڑتا کہ کوئی اس انسان کا لباس کیسا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کے تقوی کو جانتا ہے، دلوں کی پرہیزگاری کو جانتا ہے. اور اسی لیے ضروری ہے کہ ہم تواضع اختیار کریں اور تواضع کی ضد میں جو تکبر ہے اس سے بچنے کی کوشش کریں، کیونکہ تکبر اس دنیا
دنیا کا ایک ایسا گناہ ہے کہ جو انسان دنیا میں تکبر کرے گا، یاد رکھیں کہ وہ آخرت کے اندر نقصان اٹھانے والا ہے۔ آخرت کے اندر انسان نقصان اٹھانے والا ہے۔ انسان کو اپنی حقیقت یاد رکھنی چاہیے، انسان کو اپنی حقیقت یاد رکھنا چاہیے۔ بنی امیہ کے دور کی بات ہے کہ ایک بڑا قائد تھا جسے محلب بن ابی صفرا کہا جاتا تھا۔ یہ محلب بن ابی صفرا ان قائدوں میں سے تھا جس نے خوارج کے خلاف سب سے زیادہ مہم اختیار کی۔ محلب بن ابی صفرا ایک مرتبہ اچھا لباس پہن کر لوگوں میں نکلا۔ محلب بن ابی صفرا اچھا لباس پہن کر لوگوں میں نکلا، اس کے ساتھ فوج تھی تو اس کا کپڑا ٹخنے سے نیچے لٹک رہا تھا۔ مالک بن دینار رحمہ اللہ نے اس کو دیکھا اور اسے نصیحت کرتے ہوئے کہا، اے اللہ کے بندے، تو نے اتنا اچھا لباس پہنا ہے، اس کپڑے کو اپنے ٹخنے سے اوپر کر لے، یہ تیری دل کی بھی پاکی ہے، کپڑے کی بھی پاکی ہے۔ تو محلب بن ابی صفرا نے مالک اتراتے ہوئے کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں کون ہوں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ میں کون ہوں؟ آپ مجھے معمولی انسان سمجھتے ہیں جو مجھے نصیحت کر رہے ہیں؟ تو مالک بن دینار نے اسے اس کی حقیقت یاد دلائی اور کہا کہ ہاں میں جانتا ہوں کہ تم کون ہو۔ اولک نطفۃ نضرہ وآخرک جیفۃ قذرہ وانت تحمل الوزرہ، میں جانتا ہوں کہ تم کون ہو۔ جب پیدا ہوئے تھے تو ایک بدبودار نطفے سے پیدا ہوئے، جب مر جاؤ گے تو سڑی گلی ہڈی بن جاؤ گے، یہی تمہاری حقیقت ہے؟ ہاں میں تم کو جانتا ہوں۔ محلب بن ابی صفرا نے یہ بات سنی اور خاموش ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اے لوگوں، تم زمین میں تکبر کر کے کیا کرو گے؟ زمین میں تکبر کر کے نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو، نہ پہاڑ کی بلندی تک پہنچ سکتے ہو، بلکہ سوائے گناہ کمانے کا کچھ نہیں کر سکتے۔ لہذا تواضع ضروری ہے کہ انسان اپنی زندگی کے ہر معاملے میں تواضع اختیار کرے، چاہے آپ بات کریں، چاہے آپ زمین میں چال چلیں یا کسی کے ساتھ کوئی بھی معاملہ کریں، آپ تواضع اختیار کریں، بات میں نرمی رکھیں، اپنے کردار میں نرمی رکھیں۔ یقیناً یہ تواضع ایک ایسا عمل ہے جو اسے انسان اختیار کر دیتا ہے، یقیناً وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک معزز مانا جاتا ہے۔ برادر اسلام، انسان تواضع اختیار کرے کیسے؟ بہت ساری باتیں ابن ابی شیبہ کے اندر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے بیان جاتا ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ راس التواضع خصلتان، کہ تواضع اختیار کرنا ہے تو تواضع دو خصلتوں کا نام ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے کہ کبھی آپ کے دل میں امید نہ رکھیں کہ تواضع کیسے اختیار کریں، اس کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ انسان ہمیشہ جب بھی مجلس میں آئے تو کبھی اپنے دل کے اندر مجلس کے اندر اچھی جگہ پانے کی امید نہ کریں کہ لوگوں کی نگاہیں آپ کی طرف بن جائیں، آپ فرنٹ لائن پر آ جائیں، ایسی دل کے اندر کبھی تمنا نہ رکھیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کو عطا کیا ہے، جو چیز آپ کو دی، اس پر راضی ہو جائیں، قناعت پسند بن جائیں، انشاءاللہ تواضع آ جائے گا۔ سلف صالحین سے پوچھا جاتا کہ ایک انسان تواضع کیسے اختیار کرے، تو کہتے کہ اگر کسی بڑے عمر کو دیکھو، کسی بڑے عمر والے آدمی کو جو تم سے عمر میں بڑا ہے، تو اپنے دل کے اندر کہو کہ یہ مجھ سے بہتر ہے، یہ بڑا عمر والا مجھ سے بہتر ہے، کیونکہ مجھ سے پہلے اس نے اسلام قبول کیا، مجھ سے پہلے یہ آدمی اسلام میں تھا اور نیکیاں اس نے مجھ سے زیادہ کی ہیں۔ تو بڑے کو دیکھو تو دل کے اندر ایسا کہو، اور جب کسی چھوٹے کو دیکھو تو اپنے دل کے اندر کہو کہ یہ مجھ سے بہتر ہے، میں اس سے برا ہوں، کیونکہ گناہوں میں یہ مجھ سے پیچھے ہے اور گناہوں میں میں اس سے آگے ہوں۔ اگر کوئی انسان دل کے اندر ایسا معاملہ کرے، یقیناً اس کے دل کے اندر تواضع پیدا ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اعمال کی اصلاح فرمائے، اللہ ہمارے اخلاق کو درست فرمائے، اور ہمارے اخلاق کے اندر جس قسم کی بھی گندگی ہے اللہ اسے دور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے، جو انتقال کر گئے اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما دے۔ اور آج ہمارے ہندوستان کے اندر جو حالات پیش آ رہے ہیں، چاہے وہ پردے کے تعلق سے ہو یا مسلمانوں کے خلاف اندیشہ بیانی کے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ان معاملات کو درست فرمائے، اللہ مسلمانوں کے اندر تقویٰ عطا فرمائے، مسلمانوں کو ہر قسم کی برائی سے دور عطا فرمائے، اور اسی طرح دشمنوں کے مکر سے اللہ اس اسلام کی، اس دین کی اور مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا